فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ حاصل کر لی۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ سالوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع سب مسلمان سنیں گے۔ بہت سارے نادان مسلمان خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیں گے، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہمیں یہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ واقعی یہ ہمارے آقا کی ہی آواز ہوگی۔ وہ لوگ اس خطبے میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی رد و بدل کر سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکیں۔ یاد رکھیے، اسلام اس کو ٹوٹلی اگنور کرتا ہے، بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ کون یہ ویریفائی کرے گا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی کی آواز ہے؟ کیا آپ کے پاس دنیا میں اس وقت کوئی صحابی موجود ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیسے اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ ہمارے آقا کی ہی آواز ہوگی؟ اپنے اندر یقین اور اعتماد پیدا کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے اندر اتنا اعتماد ہے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھ پر جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یاد رکھیے گا، قبر میں یہ سوال نہیں ہونا کہ 1400 سال بعد تمہارے پاس اللہ کے نبی کی آواز آئی تھی، بتاؤ تم اس پر ایمان لائے تھے کہ نہیں۔ ہمارے پاس بخاری شریف کے بعد سب سے اتھینٹک جو کتاب ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ اس کتاب کو کھول کر اس کا مطالعہ کیجیے اور سوچیں کہ اب یہ 1400 سال بعد ہمیں یہ لوگ بتائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کی آواز ہے، اور اگر اس قسم کی ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر یہ عام ہوتی جائے گی۔ کل کو ہوگا پتہ ہے کیا، ہر فرقے کا بندہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی مرضی کی جیسی چاہے ریکارڈنگ بنا لے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جذبات کی دنیا سے نکلنا ہوگا، جذبات کی دنیا سے نکل کر علمی لحاظ سے سوچنا ہوگا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے اور ہم اس پر یقین کر لیں۔ فرانس کی کمپنی نے ہمارے آقا کی آواز کو ہی کیوں ریکارڈ کیا؟ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں اور آقاؤں کی آوازوں کو کیوں ریکارڈ نہیں کرتے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں؟ یاد رکھیے، فرانس وہ ملک ہے جس نے پچھلے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ وہ کیوں مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کریں گے؟ مگر ذرا غور کریں، ٹیکنالوجی اور AI کے اس زمانے میں کسی بھی جھوٹ کو سچ بتایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ دجال جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کر ایسے پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ لیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دجال کی شیطانی چال بھی ہو